ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम तारक, अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ हाज़िर खिदमत। इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपके पूछे गए सवालात के तनाज़ुर में बच्चों के, नौजवानों के और फैमिली के मुख्तलिफ़ मसाइल के हल तजवीज़ करते हैं, ताकि आप उनको सुनकर उनकी मदद से आप अपने मसाइल या अपनी फैमिली के कोई मसाइल अगर दरपेश हों तो आप उनको हल कर सकें। हमने अपने पिछले 3-4 व्लॉग्स में बच्चों के खाने पीने के मसाइल के बारे में गुफ्तगू की थी। उनमें से बहुत मामूली रोज़मर्रा के मसाइल थे और कुछ बहुत सीरियस मसाइल थे। हमने उन मसाइल के ज़िक्र के साथ साथ कुछ तजावीज़ भी दी थी, और इस असना में हमें कुछ और सवालात भी मौसूल हो गए हैं जिनमें कहा गया है कि सीरियस मसाइल जिनका ज़िक्र हमने पिछले व्लॉग में किया था, उनसे बचने के क्या तरीके हैं और क्या किया जा सकता है कि ऐसे मसाइल पैदा ही ना हों। जी, हमारी भी नाज़रीन ख्वाहिश है कि मसाइल पैदा ही ना हों, लेकिन अगर वो हो जाएं तो फिर उनके हल के मुख्तलिफ़ तरीके माहिरीन नफ्सियात तजवीज़ करते हैं, और हम भी इन व्लॉग्स में यही काम कर रहे हैं। 3 तरह के तरीक़ों या 3 तरह की इंटरवेंशंस का हम ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले तो है तिब्बी मेडिकल चेकअप्स, और उसमें मेडिकल सुपरविजन भी बहुत ज़रूरी है, और वज़न का पूरा एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ों को देखते रहना चाहिए। बाकायदा से मुआयना होना चाहिए। तो अगर मुमकिन हो, जो कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है कि माहिर ग़ज़ायात न्यूट्रिशनिस्ट या ख़ुराक से मशवरा किया जाए। बहरहाल कुछ ऐसी अदवायात भी मुयस्सर हैं ओवर द काउंटर, बदकिस्मती से आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किसी मुस्तनद मेडिकल डॉक्टर की ज़ेर निगरानी ही करना चाहिए, और हरगिज़ उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जैसे गरीब और नाख्वानदा मुल्क में अभी तक ये मसला है कि दवाइयाँ तो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन माहिरीन की खदमात, डॉक्टरों की खदमात, माहिरीन नफ्सियात की खदमात भी ज़रा मुश्किल से ही मिलती हैं, और एक बहुत ही महदूद तबका है जिनको ये लग्जरी ज़ाइमत से शायद आसानी से मिल जाती हैं। तो क्या करना चाहिए? सोशल इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ जो इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं, वो अपनी मदद आप कर सकते हैं। क़ुव्वत इरादी से काम लें और एक अपनी सोच विचार करें। इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है कि हाउ कैन यू हेल्प योरसेल्फ टू ओवरकम these प्रॉब्लम्स लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया वगैरह। लेकिन सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दोस्त बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। मैं अपने इन बच्चों बच्चियों को मशवरा दूंगा कि इसको बहुत छुपाएं नहीं। ठीक है, हर एक को बताएं भी नहीं, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को ज़रूर बताएं कि क्या। वैसे उन्हें तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप बेतहाशा खाना शुरू कर दें या खाना बिल्कुल ही छोड़ दें तो छुपाने से बात नहीं बनेगी, उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन उनसे शेयर ज़रूर करें कि ये मसला है और वो क्या इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। बाहर के मुल्कों में मैंने देखा है कि वहाँ सोशल सपोर्ट ग्रुप बने हुए हैं, इंटरनेट के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और वो लोग आपस में इन मामलात को डिस्कस करते रहते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार करके अपने इन मसाइल को हल करें। मैंने देखा है महीने में या 15 दिन बाद वो कहीं किसी जगह पे मिलते भी हैं और
آپ بھی گروپ بنا سکتے ہیں، کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آج کل کے یہ واٹس ایپ کی فیسلٹی استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے چیدہ لوگوں کو یا ایک جنرل آپ دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، تو ایک گروپ ہم نے بنایا ہے، تو لیٹس گیٹ ٹوگیدر۔ خاص طور پہ ایسے لوگ جو ان مسائل سے دو چار رہے ہوں اور اب ٹھیک ہے، وہ آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو بغیر تنقید اور محبت اور بہت پیار سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ان مسائل پر قابو پانے کے لیے۔ دوستوں اور خاندان والوں کو، فیملی کے لوگوں کو میں دوبارہ کہوں گا کہ بہت مدد کرنی چاہیے، لیکن دباؤ نہ ڈالیں کہ بھئی تم کھانا بالکل چھوڑ دو۔ وہ تو جو بلومیا کے بچوں کو کہنے کو دل کرتا ہے کہ مت کھاؤ، وزن بڑھتا جا رہا ہے، پھر الٹی کرو گے، پھر یہ کرو گے، پھر وہ نہ، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ ان کے مسئلے کو محبت، پیار، صبر، ہمدردی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ زیادہ نہ کھائیں۔ اس طرح جو لوگ فاقے کرتے ہیں، جو بالکل کھانا چھوڑ جاتے ہیں، اگر آپ کی پیار، محبت، توجہ، ان کی پسند کی کوئی چیز بنا کے فیملی میں رکھیں اور ان کو جب وہ کھا لیں تو شاباش دیں، انکریج کریں، تو وہ اس سے ان کو کافی افاقہ ہوگا کہ تمام لوگ ان کے مسئلے کو سمجھتے ہیں اور بغیر تنقید کے ہی سمجھتے ہیں۔ محبت یہ برتاؤ کریں اور ان کے مسئلے کو حل کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ٹریگرز جو ہیں ان مسائل میں، لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں جو ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو اوائڈ دا ٹریگرز۔ اور ٹریگرز کون سے ہیں کہ آپ کھانے پینے کی باتیں مت کریں، جسمانی ساخت اور خوبصورتی اور وزن کم کرنے کے طریقے یا وزن کو بڑھانے کے طریقوں پہ بات چیت زیادہ مت کریں۔ کم از کم ایسے لوگ جو انورکسیا، بلومیا اور اس طرح کے مسائل سے دو چار ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں مت کریں، اور دبلا ہونے، موٹا ہونے، فاسٹنگ، اس چیزوں کو ذکر مت کریں unless and until they want to discuss with you، تو پھر آپ ضرور بات کریں اور ان کو ہمیشہ حوصلہ دیں، ہمت دیں اور امید دلاتے رہیں کہ یہ مسئلہ لوگوں نے حل کیے ہیں اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں تو وہ بھی حوصلہ پکڑ کے اپنی مدد آپ کرنے کے قابل ہو جاتی۔ سوشل سماجی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور ایسے کام کریں جو کہ خود اعتمادی کو بڑھاتے ہیں، پازیٹیو سیلف اسٹیم پیدا کرتے ہیں۔ کسی گیم میں حصہ لیں، کسی فن یا کسی آرٹ میں حصہ لیں، موسیقی میں حصہ لیں، اور اس سے نا آپ کو پازیٹیو ری انفورس ہوگی، آپ میں ارادہ اور ہمت اور زندگی کے بارے میں ایک پازیٹیو آؤٹ لک آپ کا ہوگا۔ تو لواحقین کے لیے وہی پرانی بات کروں گا کہ ضروری ہے کہ وہ صبر اور حوصلے اور ہمت سے کام لیں۔ اس میں وقت لگتا ہے، صحت یابی میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اور اس لیے صبر اور سمجھ بوجھ کے ساتھ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر تحمل کے ساتھ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور جتنی جلدی انوریکسیا کا اور بلومیا کا بھی آلسو علاج یا کیئر یا توجہ اس کو دی جائے، اتنا ہی چانسز ہے کہ وہ ایسے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر تمام تر سوشل اور سماجی سپورٹ اور اپنی مدد آپ بھی نہ کر سکے تو پھر نفسیاتی مدد لینی پڑے گی، کسی ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی، اور ماہرین نفسیات دیکھتے ہیں کہ مریض کا اپنی ذات کے بارے میں کیا خیال ہے، سیلف اسٹیم کیسا ہے، اور اپنی ذات کے بارے میں کہیں وہ منفی تصور ذات تو نہیں رکھتے، اور انزائٹی تو نہیں ہے، بے چینی تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں، ان مسائل کو وہ کیٹر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو کھانے پینے کے مسائل ہیں، انوریکسیا، بلومیا، ان کو بھی ان سے نپٹنے کے، نبرد آزما ہونے کے ان میں
مریضوں میں کافی حوصلہ انہیں ملتا ہے اور ہمت آ جاتی ہے اگر ان کا تصور ذات بہتر ہو جائے یا ان میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے. اور یہ سیلف کنٹرول کا مسئلہ ہے، خود اعتمادی کا مسئلہ ہے، اور اگر وہ گہرے نفسیاتی مسائل کو حل ہو جائیں ماہر نفسیات کی مدد سے تو پھر یہ بچے اور بچیاں ان مسائل سے بھی بخوبی اور آسانی سے نکل سکتے ہیں. تو یہ تھا خواتین و حضرات آج کا ویلاگ، جو کہ آپ ہمارے کسی بھی ویلاگ کے بارے میں، کسی بھی مسئلے کے بارے میں ہم سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہمیں لکھ بھیجیں. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب پلیز ضرور کر دیں اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، بچوں اور بچیوں کے مسائل حل ہوں. تک ہم اللہ حافظ کہتے ہیں. آپ کا بہت